حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی معاملات میں صحابۃ الاجمعین سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی معاملات میں صحابۃ الاجمعین سے مشورہ لیا کرتے تھے، جسے غزوہ خندق کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول ظہر کی وقت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی وقت تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھ کر صحابۃ الاجمعین کو لے کر بیٹھے اور مشورے شروع کیے، اور صحابۃ الاجمعین نے اپنے اپنے رائے پیش کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا رائے پیش کیا، اپنا خیال پیش کی۔ یا رسول اللہ، ہمارے فارس میں اس انداز سے جو ہے نا جنگ کی جاتی ہے، کسے کہ شہر کی چاروں طرف خندقیں کھودی جاتی ہے جنگ کرنے کے لیے، اور ایک طرف کھلا رکھ کر ان سے مقابلہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا، اور پھر بستیوں کی چاروں طرف ارد گرد کیا کر لی، بے خندقیں کھودے، اور ایک طرف سے ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف دشمنوں کی دفاع کے لیے کھلا رکھے۔ مجاہدین صرف 3000 تھے، سخت سردی کی موسم تھے، انتہائی کشمکش کی حالت تھے، مسلمانوں کی بس اڑنے کی چادر تک نہیں تھی، سر و سامان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، سر و سامان نہیں تھے، خدائی کی سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اور سب کی ذمہ داری میں 10 گز جو ہے سب کی حصوں میں خدائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی حصہ لیے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے جب مشورے لیا، سلمان فارسی کی رائے کو اختیار کیا اللہ کے رسول نے، تو 3000 مجاہدین 50,000 دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مشرکوں کا یہ آخری حملہ تھا، آئندہ وہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم ان پر حملہ وار ہوں گے۔ تو ایسی جنگ کے دوران جب دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ قبیلہ غطفان کی بعض سرداروں سے معاہدہ کر لیا جائے کہ ان کو مدینہ کی درختوں کی آمدنی کا جو پھل ہے کہ ان کو ایک حصہ دے دیا جائے، اور ان کی سرداروں سے ایک معاہدہ کیا جائے اور معاہدہ نامہ بنایا جائے نا۔ تو ان صورتوں میں اس میں انصار میں سے یہ حالت تھی اس وقت میں غزوہ احزاب کی، جب خندقیں کھودنا شروع کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حالت یہ تھی میرے دوستوں کہ نازک حالت تھی، خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کی دل اچھل کر گر گئے تھے، گلے تک آ رہے تھے۔ اس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر یوں بیان فرمایا کہ بلغت القلوب الحناجر، اس تمام تر دباؤ کی باوجود بھی مدینے کے انصار کہ ان کی خوف سے، خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کی دل نہ اچھل کر گلے تک آ رہے تھے۔ بلغت القلوب الحناجر، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا اس دباؤ کے باوجود بھی مدینے کی انصار صحابۃ الاجمعین میں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے سر توڑ کوشش کریں گے، ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم جیت کر رہیں گے، ہمیشہ ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کا سامان پیدا کرے گا، مگر مدینے کی آمدنی کا کچھ حصہ قبیلہ غطفان کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم کسی بھی صورت سے قبیلہ
غطفان کو مدینے کی درختوں کی کھجوریں اور اس کی پھلوں کو ایک حصہ دے کر ان کی ساتھ میں کسی صورت ہم معاہدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہر صورت میں سر توڑ کوشش کریں گے اس جہاد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر صورت میں ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کی تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، اب ان کی ساتھ قبیلہ غطفان کی ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہر صورت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابی کی رائے سے اتفاق کیا۔ انصار صحابی کی رائے کسے؟ اللہ کے رسول نے اتفاق کیا۔ آپ نے پھر وہ جو معاہدہ کرنا تھا، اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ نہیں کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی مدد فرمائی اور مشرک ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا۔ اللہ نے قربانی دی، صحابۃ اجمعین نے، اللہ نے کامیابی عطا فرمایا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر حبام بن منظر نے مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم فلاں مقام پر پڑاؤ ڈال دیں تو انشاءاللہ یقینا اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، وہاں ہمیں پانی بھی میسر ہوں گے، ہر قسم کی سہولتیں ہمارے لیے میسر ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ جب کہ اللہ کے رسول نے ان کی رائے کو بھی قبول کیا، غزوہ بدر کی جنگ بدر کی صورت میں حبام بن منظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابۃ الاجمعین سے مشورے لیے تو حباب بن منظر نے یہ رائے پیش کیا، ہم کسی ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، فلاں مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ جہاں ہمیں پانی کا میسر بھی ہوگا، ہر قسم کے سامان ہمارے لیے سہولت ہوں گے، نہ ہمارے لیے سہولت رہے گی، ہر قسم کی سامان ہمارے لیے میسر رہے گی وہاں۔ آپ نے ان کی رائے کو قبول فرماتے ہوئے اسی مقام پر ڈیرا جمایا، اور اللہ نے غزوہ بدر کے اندر 313 صحابۃ الاجمعین کے ذریعے سے اور ہزاروں کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوا۔